ماہین کی طرح ایمان نے بھی طلحہ سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستوں، خوش نصیبی ڈرامے کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمایوں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی کی وجہ جو ہے وہ گل رخ ہے۔ گل رخ نے اس کو ٹائم دے دیا ہے، اس کو 8 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 8 دن کے اندر یا تو میرے پیسے واپس کر دو یا تمہیں مجھ سے شادی کرنا پڑے گی۔ تو اب ہمایوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ کیا کرے، یا تو 65 لاکھ روپے اس کو دے یا پھر اس سے شادی کرے۔ اب 65 لاکھ روپے اس کے پاس آ نہیں سکتے اتنی جلدی، اور وہ اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ نرمین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور نرمین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ بات جو ہے گل رخ کو سمجھ نہیں آتی کہ نرمین اس کی محبت ہے، اور ہمایوں اس سے محبت کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ کبھی بھی گل رخ کا نہیں ہوگا۔ لیکن گل رخ جو ہے وہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے، اور اس کی والدہ جو ہے وہ بھی ہمایوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے۔ تو گل رخ اسی وجہ سے چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تاکہ میری جو والدہ ہے اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی، اور مجھے بھی ایک ویسا مرد مل جائے گا جو باوفا ہوگا اور میرے کاروبار کو بھی آگے لے کے چلے گا۔ لیکن ہمایوں کو اب ذہنی طور پہ کافی زیادہ پریشانیاں شروع ہو چکی ہیں، وہ کافی زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا ہے، بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کیا کرے۔ وہ ہر ایک بات اب نرمین کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ آج جو ہے گل رخ نے یہ کر دیا، آج گل رخ نے وہ کر دیا۔ لیکن نرمین جو ہے وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے، وہ بھی یہ سب سہ رہی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 65 لاکھ جب تک اس کے واپس ہم نہیں کرتے تب تک یہ معاملات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو ہمایوں کی پھپھو ہوتی ہے جو اس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، وہ اس کو بار بار کہتی ہے کہ تم میرا پلاٹ سیل کر دو، اور اس کو سیل کرنے کے بعد گل رخ کا تم قرضہ ادا کر دو، اور اس کے بعد تم آہستہ آہستہ مجھے واپس کر دینا، یا پلاٹ کے بدلے میں مجھے پلاٹ ہی لے کے دینا۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں نرمین کو، تو نرمین کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا دل کی چاہ رہا ہے کہ میں یہ جہان ہی چھوڑ دوں، میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نہال میری زندگی میں آیا، اور نہال کی وجہ سے ہماری پوری فیملی بلکہ پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ آج ماہین کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے، ہمارا گھر بک رہا ہے، جو ہمارے والد ہیں وہ مطلب کہ انہوں نے جو اپنا گھر بنایا تھا اتنی محنت کر کے، وہ سارا کا سارا اب سیل کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمارے معاملات جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہے۔ مہین کی پریشانی الگ سے ہے، اور اب تو طلحہ جو ہے اس کی وجہ سے ایمان بھی بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی ہے، اس نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سراج صاحب کو ابھی تک یہ بات پتہ نہیں ہے، اور مہین نے اور نرمین نے یہ بات بتانے سے منع کیا ہوا ہے ایمان کو کہ کبھی بھی تم بابا کے ساتھ ایسی بات مت کرنا، کیونکہ ان کو دل کا مسئلہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو دل کا اٹیک آ جائے۔ تو یہاں پہ ایمان جو ہے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ طلحہ کو لے کے پریشان ہوتی ہے کہ طلحہ نے اس کی جاب جو ہے وہ چھین لی، اس کی آزادی اس سے چھین لی، اور یہاں پہ طلحہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، اسے اپنی جاب، اپنی آزادی، اپنی خوشیاں پیاری ہیں، اسے میرا ساتھ تو قبول ہی نہیں، وہ مجھے اپنا ہسبینڈ سمجھتی ہی نہیں ہے، یا میرے ساتھ وہ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ اپنے آپ پر غصہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اس کے ساتھ شادی کی، یا میں کیوں اس کی محبت میں پڑا۔ اور دوسری طرف جو ایمان ہے وہ بھی یہی اب خود کو کوس رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیوں طلحہ کے ساتھ شادی کی۔ تو دوستو، ڈرامے کی آنے والی جو ایپیسوڈ ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جو گل رخ ہے اپنے ہر ایک کنڈے کو آزمائے گی، گل رخ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ہمایوں سے شادی کر لے، کیونکہ اس نے پہلے اس کو قرض دیا، اس کے ساتھ کافی زیادہ محبت سے پیش آئی، لیکن ہمایوں ٹس سے مس نہیں ہوا، اس نے بالکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی، جس طرح سے گل رخ جو ہے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کو ٹچ کر رہی تھی بار بار، اور مطلب کہ ہر طرح سے اس کو موقع دیا، لیکن ہمایوں نے ایک بار بھی کسی بھی موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور اسی وجہ سے جو گل رخ ہے مزید اس پہ مر مٹی ہے کہ ایسا آدمی مجھے کوئی اور دوسرا مل ہی نہیں سکتا جس کو میں نے اتنی بار موقع دیا، لیکن اس نے ایک بار بھی میرے ساتھ کچھ بھی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے مجھے لگے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا دوسروں لڑکوں کی طرح ہے۔ یہ تو بہت اچھا اور نیک سیرت انسان ہے، اور میرے کاروبار میں بھی ایمانداری کے ساتھ میرے ساتھ چل رہا ہے، تو اس نے اب سوچ لیا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکے سے کرنی ہے، میں نے کسی اور سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ تم کسی اور سے شادی کر لو، ہمایوں کی تو پہلے سے شادی ہو چکی ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں، چاہے ہمایوں کی شادی ہو چکی ہے لیکن میں اس سے دوسری شادی کروں گی، اور میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، اور آپ بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوتی رہیں گی۔
اور دوسرے جو طلحہ ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور اکیلا جو ہے وہ کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور روتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے آفس بھی نہیں جاتا۔ آفس کے جو لوگ ہیں وہ کالز کرتے ہیں لیکن وہ کالز اٹھا نہیں رہا ہوتا، تو اس کا جو باس ہے وہ جو ہے کال کرتے ہیں ایمان کو، اور ایمان جب کال اٹھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خیر تو ہے، آپ دوبارہ سے تم لوگ ہن میں ان پہ چلے گئے ہو کیا؟ تو یہاں پہ ایمان کہتی ہے کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں آتے آفس، نہ طلحہ آ رہا ہے نہ تم آ رہے ہو، اور طلحہ نے تو کالز اٹھانا ہی بند کر دیے، طلحہ کالز ہی نہیں اٹھا رہا کچھ دنوں سے۔ تو ایمان جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر طلحہ کو ہوا کیا ہے۔ تو وہ کال اینڈ کرتی ہے اور بھاگتی ہے گھر کی طرف کہ جا کے دیکھوں آخر ہوا کیا ہے طلحہ کو۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو طلحہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، طلحہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ بخار ہوتا ہے۔ مان اس کو اٹھاتی ہے اور اس سے ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو بہت تیز بخار ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو پٹھے ہیں ان کو بھی کھنچاؤ پڑا ہے، اور اب ان کو کچھ دن ہاسپٹل میں ہی داخل رہنا پڑے گا، اور ان کو ہوش جو ہے وہ بھی لیٹ آئے گی۔ تو اس کے بعد جو ایمان ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کاش میں اس کو چھوڑ کے نہ جاتی، جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، اس کو اگر میں چھوڑ کے نہ جاتی تو آج یہ اس حالت میں نہ ہو۔ تو دوسری طرف جو نرمین ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے نہال کے بارے میں کہ نہال نے کس طرح سے پہلے اس کی زندگی میں آ کے سب کے خلاف اس کو کر دیا، اور اب جو ہے اس کی بہن کو اس نے استعمال کیا، اور اس کو بھی اس حد تک اس نے استعمال کیا تھا کہ جو مہین ہے وہ سب کو اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی سوائے وہ نہال کے۔ بہرحال اب تو نہال کی حقیقت ان کے سامنے آ چکی تھی، لیکن ابھی بھی خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں تھا۔ نرمین کو یہ ڈر ہے کہ طلحہ جیسے ہی جیل سے باہر آئے گا تو وہ کوئی نہ کوئی بری حرکت ضرور کرے گا، جس کی وجہ سے اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ایسا کبھی نہ ہو کہ وہ جیل سے باہر آئے، اگر وہ باہر آتا بھی ہے تو کسی اور جگہ پہ چلا جائے، ہمارے ساتھ یا ہماری فیملی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بھی ہمیں بھول جائے، وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ تو نرمین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن جو نہال ہے، نہال بھی پروگرام بنا رہا ہے کہ جیسے میں یہاں سے آزاد ہوں گا تو سب سے پہلے ان لوگوں کا جینا حرام کروں گا جن کی وجہ سے میں یہاں پہ اریسٹ ہوا ہوں۔ دوستو یہ ڈرامہ کافی حد تک اینڈنگ کے قریب ہے، لیکن اس کا اینڈ ہو جانا چاہیے تھا، بہرحال انہوں نے ابھی تک اینڈ نہیں کیا، اور آج کے ایپیسوڈ تو کافی زیادہ بورنگ ہی گئی، ایک ہی چیز کو لے کے گھومتے رہے اور کوئی بھی ٹویسٹ نہیں آیا ایسا کہ جس سے ڈرامہ دیکھنے میں مزہ آیا ہو۔ باقی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، آپ کو اچھی لگی یا نہیں، یہ بھی بتانا ہے، اور جو نیکسٹ بنانے والی ایپیسوڈ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کتنے پرجوش ہیں، آپ کو مطلب کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، جو ایمان ہے اس کے ساتھ ایمان کی جو شادی ہے وہ برقرار رہے گی یا وہ شادی ٹوٹ جائے گی، اور دوسری طرف جو ہے جو طلحہ ہے، طلحہ جو ہے وہ کیا ٹھیک ہو جائے گا، کیا وہ ایمان کو جو ہے اتنی اجازت دے گا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی جیے؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔